اگر ہم اپنے دل کو جھاڑو لگانے لگیں وہ کیسے ہوگا؟ وہ کیسے ہوگا؟ وہ اللہ کی یاد، اللہ کا ورد، اللہ اللہ کہنے سے، اللہ کے احکامات کو بجانے سے میرا دل صاف ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی کا مطلب بھی یہی ہے کہ مومن کا دل اللہ کے بسنے کی جگہ ہے۔ مومن کو چاہیے کہ اللہ کے احکامات کو بجا کر اپنے دل کو صاف کرے، حسد کینہ بغض سے دل کو پاک کرے، تب جا کے اللہ تبارک و تعالی اس دل میں سکون اور اطمینان بخشیں گے۔ آج دنیا کا 98% مسلمان کی بات کہتے ہیں، غیر مسلم کی بات نہیں کہتا، آج پریشان حال ہے، ہر ایک کا دل بے چین ہے، ہر انسان سکون چاہتا ہے، ہر ایک دوست سے تذکرے کرتا ہے، اپنے دوست سے کہتا ہے، احباب سے کہتا ہے کہ میرا دل سکون نہیں، مجھے کروٹ کروٹ چین نصیب نہیں ہوتا، میں کیسے سکون پہ آ جاؤں؟ لیکن دوستو صرف زبان میں کہتا ہے، عمل کرنا نہیں چاہتا۔ قرآن کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جس دل کے اطمینان کو تم چاہتے ہو، جس دل میں تم سکون چاہتے ہو، جس دل میں تم اطمینان اور سکون کے ساتھ ساتھ ایک سوئی چاہتے ہو، وہ دولت میں نہیں، بلڈنگ میں نہیں، عمارت میں نہیں، زمین میں نہیں، اولاد میں نہیں، اور باقی دنیاوی تمام مشاغل میں نہیں، کھیتی باڑی میں نہیں، اگر دل میں سکون چاہتے ہو تو اتنا کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انشاءاللہ دل میں سکون حاصل ہو جائے گا۔ آج دوستو ہم نے سب سے زیادہ سستا اگر کسی چیز کو سمجھا ہے وہ وقت کو سمجھا ہے، حالانکہ وقت سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ حکمہ نے بتایا الوقت اثمن من الذهب، وقت تو سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، لیکن ہم نے وقت کو سب سے زیادہ سستا بنا دیا۔ آج راحت طلبی میں انسان وقت کی قیمت نہیں لگاتا، وقت کو وقت نہیں سمجھتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنی وقت کی قیمت کو سمجھنے لگے، وقت کی قیمت کو قیمت جان کر اللہ کی عبادت میں گزارنے لگے، تو پھر انشاءاللہ انسان کامیاب ہوگا۔ آج انسان جس جسم پر صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، ہر انسان کرتا ہے، اسے معلوم نہیں کہ ہم پورا وقت 24 گھنٹہ جس کے لیے تیاری کرتے ہیں، جس پر محنت کرتے ہیں، جس کو بنانے کی، جس کو سنوارنے کی، جس کو راحت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جسم بھی ہمارا ادھار کا ہے دوستو، یہ جسم میرا نہیں ہے۔ ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ یہ جسم میرا ہے تو یہ غلط فہمی ہے، یہ جسم میرا نہیں، یہ جسم اللہ کا دیا ہوا امانت ہے، ہم مانگ کر لیے، اور ایک مانگی ہوئی چیز کو ہر انسان جانتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں پریس اگر نہ ہو، آئرن جس کو کہتے ہیں، آپ کو کہیں سفر میں جانا ہے، اپنے کپڑے کو پرانے کپڑے میں آئرن کر کے چمکدار اور خوبصورت بنانا ہے اور کسی جشن میں جانا ہے۔ کسی پڑوسی کے پاس گئے اور جا کر کے کہے کہ آپ کا آئرن دے دیجئے، مجھے ایک کپڑا پریس کرنا ہے۔ تھوڑی سی مثال سے بات واضح ہو جائے گی۔ آپ ان سے اپنا کپڑا ایک جوڑی پریس کرنے کے لیے آئرن مانگ کر کے لایا، آپ جانتے ہیں کہ زیادہ دیر تک رہنے نہیں دے گا، تھوڑی دیر میں ہو سکتا ہے اس کو تقاضا ہو جائے اور پھر وہ ہم کو بلا لے کہ ہمارا سامان دے دو، تو آپ جلدی میں اپنے وقت کو ذرہ برابر بھی ناکام نہیں کریں گے، اسی آدھے گھنٹے میں جلدی سے اپنا کپڑا پریس کر لیں گے، بچے کا کر لیں گے، گھر والے کا کر لیں گے۔ کیوں؟ اس وقت آپ کو قیمت معلوم ہوتا ہے وقت کی، کہ کہیں یہ وقت میرا برباد نہ ہو جائے اور آئرن دینے والا پریس مانگنے اور جس سے میں نے لایا ہے وہ پھر مجھ سے طلب نہ کر لے۔ یہی حال ہمارے جسم کا ہے۔ یہ جسم ہمیں اللہ نے امانت کے طور پر دیا ہے، رکھنے کے لیے دیا تو ہے، لینے کا وقت پتہ نہیں کہ کب لے لے گا، اللہ کب لے لے گا، کب آپ سے مانگ لے گا کہ آپ مجھے میرا چیز مجھے دے دیجئے، پھر اس وقت افسوس ہوگا،
جب مانگے ہوئی چیز کی اتنی قدر ایک عارضی اشیاء ضروریہ میں اتنی قدر کرتے ہیں کہ آپ ایک جوڑی کپڑا کے بجائے 10 جوڑی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے اپنا لیتے ہیں. لیکن افسوس مسلمان، آج اللہ نے ہمیں یہ جسم دیا، آج ہم اس کو اپنے کام میں نہیں لاتے. ہم کام میں نہ لا کر اس وقت جسم کی نہ بے فائدہ استعمال کرتے ہیں، اور پھر جب موت آتی ہے اس وقت پچھتاتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، اور افسوس کرنے سے اس وقت فائدہ کچھ نہیں ہوتا. علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے جسم ایک مانند چکی کے بات کے ہے کہ چکی اگر چلتی ہے صبح سے شام تک، عقل مند انسان وہ ہے جس میں اپنے گیہوں ڈال کر آٹے پسا لے. چکی چلتی رہتی ہے. آپ لوگوں نے پہلے زمانے میں پن چکی دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ پن چکی ہمیشہ چلتی رہتی ہے، جس دن پن چکی رک جائے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ انسان کا جسم بھی اسی چکی کے مانند ہے، چل رہا ہے. وہ آپ کا کام ہے کہ اس چلتے ہوئے پن چکی سے آپ کتنا آٹا نکال لیں. اگر آپ اس پن چکی سے آٹا نکالنا چاہتے ہیں تو اللہ کی یاد میں جتنا دیر گزار لیں گے اتنا ہی دیر آپ کے لیے ضروری ہے. اگر یہ پن چکی آپ نے خالی چھوڑ دیا، چلنے دیا، یہ پن چکی چلتی رہے گی، لیکن آپ کا عمر دھیرے دھیرے کم ہو جائے گا، اور پھر آپ کو آخر میں جب موت آئے گی تو پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا. کہاوت ہے کہ انسان کی زندگی کا مثال مانند برف کا ہے کہ برف بیچنے والا جب اپنی مارکیٹ میں ایک دکان میں برف لے کر کے جاتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ اگر فکر ہوتی ہے تو اسی بات کی ہوتی ہے کہ کہیں میرا برف پگھل نہ جائے. میں نے اس کو زر خرید لایا، پیسے سے خرید کر کے لایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا برف بکے نہیں. میں جتنا 10 روپے میں خرید کر کے لایا وہ میری پونجی بھی بیکار ہو جائے اور برف پگھلتے پگھلتے آخر میں پانی نہ بن جائے. اس لیے وہ اپنی وقت کو قیمت بنانے کی کوشش کرتا ہے. جب برف پگھلنے لگتا ہے تو وہ جا کر کے اپنے خریدار کو تلاش کرتا ہے، آوازیں دیتا ہے، ہلہ لگاتا ہے، شور مچاتا ہے کہ ہے کوئی برف کے خریدار تو آئے، میرا پونجی اکارت جا رہا ہے، میری زندگی برباد ہو رہی ہے، میرا جو خریدا ہوا پیسہ پگھل کر پانی ہو رہا ہے، تھوڑا سا آ کے کوئی برف تو خرید لے، 8 روپے ہی میں صحیح. وہ اپنی برف کی قیمت کو برف کی قیمت سمجھتا ہے. اے مسلمانوں، آج ہم اپنی زندگی جو اس برف سے بھی زیادہ پگھل رہی ہے، ہم خوش ہو رہے ہیں. ابھی بچپنا تھا، جوانی آئی، جوانی کے بعد پھر انشاءاللہ 40 کے بعد بڑھاپا آئے گا. عیش کر لیں، زندگی گزار لیں، دنیا کما لیں، دولت اکٹھے کر لیں، زرزمین خرید لیں، محل بنا لیں اور کوٹھیاں سجا لیں، بینک بیلنس کر لیں. لیکن یہ سب کچھ جب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاج چلے گا بنجارا، اس وقت آپ کو جب آ کے موت کی پرزور آندھی آ کے ٹھوکر لگائے گی تو آپ کو یاد آئے گا کہ واقعتاً ہم نے برف کی قیمت نہیں لگائی. یہ جسم تو برف سے زیادہ پگھلنے والی ہے دوستو. 24 گھنٹے میں آپ نے گھڑی کے سوئی کو نہیں دیکھا ہوگا، 24 گھنٹے میں آپ نے سوئی کے کانٹے کو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن آپ کا یہ نہ دیکھنا اللہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے گھڑی نہیں دیکھی ہوگی. 24 گھنٹہ گزرنے کے بعد آپ کے زندگی کے 1 دن کم ہو جاتے ہیں. لیکن افسوس مسلمانوں، آج ہم اور آپ دنیا میں گھس کر الجھن میں، دولت میں، کمانے میں اتنے پھنسے ہیں کہ ہم کو آخرت یاد نہیں آتی. ایک بزرگ سے اللہ والے نے پوچھا کہ اے صاحب آپ بتائیے آپ کی عمر کیا ہو رہی ہے؟ اس بزرگ نے کہا میری عمر 15 سال کی ہے. تھوڑا سا میری بات کم وقت میں. اس بزرگ نے کہا کہ میری عمر 15 سال کی ہوئی ہے. سائل نے پوچھا اے بزرگ بال سفید ہو گئے، داڑھی لمبی ہو گئی، جسم کے گوشت جھڑ رہے ہیں، کھال لٹک رہے ہیں، عمر 15 سال بتا رہا ہے، کیا تم دوبارہ جوان بننا چاہتے ہو؟ اس بزرگ کے آنکھ نمدیدہ ہو گئی، آنکھ میں آنسو آ گیا. کہنے لگا اے صاحب میں جوان بننا نہیں چاہتا. اصل میں میری زندگی اللہ کی یاد سے پہلے جتنی گزری ہے وہ زندگی تھی ہی نہیں. جب میں نے اللہ کے دربار میں آ کر سچا پکا توبہ کیا، صاحب نسبت لوگوں کے پاس بیٹھ کر ان کے ہاتھ میں بیعت لی، اور اس کے بیعت کے بعد جو میری زندگی اصل میں کامیاب زندگی ہوئی ہے، میرے 15 ہی سال کی زندگی گزری ہے. بقیہ زندگی کا میں کیا شمار کراؤں؟ جو میری زندگی گندگیوں میں گزری، معاشیات میں گزری، گناہوں میں گزری، خدا کو بھول کر میری زندگی گزری ہے، اس زندگی کو شمار کر کے میں کیا کروں گا جبکہ وہ میری زندگی کامیاب تھی ہی نہیں. میں نے سچا توبہ کرنے کے بعد جو میری آج کی زندگی ہے وہ 15 سال کی ہے.
اصل میں زندگی کامیاب زندگی یہ ہے دوستو، ہماری بھی اور آپ کی زندگی بھی سچا پکا توبہ کرنے کے بعد، اللہ کے دربار میں جھکنے کے بعد جو گزر جائے وہی کامیاب کی زندگی ہے۔ ایک مولانا احمد صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جید بزرگ کامل تھے۔ وہ اپنے درس قرآن میں سبق کے دوران بچوں کو بتایا کرتے تھے کہ بچوں میں ایک مرتبہ بازار لاہور گیا، لاہور بہت بڑا شہر کا نام ہے، اور جانے کے بعد ایک خاک پوش فقیر کو میں نے دیکھا جو جسم کے اعتبار سے پراگندہ کپڑے لیے ہوئے، بہت لمبی داڑھی سفید، اور چہرے میں اتنی چمک تھی ایسا لگتا تھا کہ بالکل ابھی نہا دھو کر کسی اچھے پاؤڈر کریم کا استعمال کر کے آیا ہے، لیکن جسم کے کپڑے ایسے پراگندہ تھے معلوم ہوتا ہے برسوں کپڑا نہیں دھویا ہے، معلوم ہوا یہ کوئی اللہ والا ہے۔ میں نے اس سے جا کے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد پوچھا، اے صاحب یہ سارے لوگ کیسے لگ رہے ہیں، یہ انسان کیسے لگ رہے ہیں آپ کو، اتنی ساری محفلیں پورے مارکیٹ بھری ہوئی ہے۔ اس نے کہا یہاں سارے لوگ انسان لگ کہاں رہے ہیں؟ اے پوچھنے والا مولانا احمد، تم جو پوچھتے ہو اس بڑی مارکیٹ میں انسان، مجھے تو کوئی بھی انسان نظر نہیں آتا دو چار کے سوا، یہ سب تو بندر اور کتے نظر آ رہے ہیں۔ جب یہ بات مولانا احمد لاہوری کو سمجھ میں آئی تو تھوڑا سا دل تل ملایا، اور تل ملانے کے بعد کہا کہ یہ انسان جس میں اتنا پڑا گندا، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسان نظر نہیں آ رہا ہے۔ تھوڑا سا وہ اس کے قریب ہوا، اس سے لو لگایا، محبت بھری انداز میں کہا، اے بزرگ تھوڑا سا بتائیں، مجھے تو انسان نظر آ رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا، وہ بزرگ نے اس کے ہاتھ پکڑ کے جھنجھوڑا اور کہا کہ تمہیں انسان نظر آتا ہے، دیکھو یہ انسان ہے۔ اس کے بعد مولانا احمد لاہوری کہتے ہیں کہ ایک بیگ میری کیفیت بدل گئی، میرے حالات بدل گئے، اور حالات بدلنے کے بعد میں جو اپنی آنکھ کھولا اور آنکھ کھول کر کے پوری بڑی مارکیٹ میں نگاہ دوڑانے لگا تو دو چار کے سوا کوئی بھی انسان نظر نہیں آیا۔ آج ہماری حیثیت، ہماری حالت اس سے بھی زیادہ بدتر ہے دوستو۔ ہم صرف شکلاً انسان ہے، ہمارا کردار انسان جیسا نہیں، ہمیں کسی بھی پہلو میں انسان کہنے کے لائق نہیں، ہمارا کردار ایسا گھٹیا، اخلاق ایسے گھٹیے، معاملات ایسے گھٹیے، اور ایک کے دوسرے سے ہم اتنا زیادہ حسد، بغض، کینہ اور نہ جانے کتنی ساری خباثتیں اپنے دل میں پڑے رکھے ہیں کہ ایک جانور کے دل میں بھی ایسا نہیں ہوتا، وہ ہم سے بھی بہتر ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں اور آپ کو ہر ایک کو ایک چھوٹے سے وقت میں ان باتوں پر، کہے ہوئے باتوں پر اللہ عمل کی توفیق دے۔ آخر میں ہم اور آپ یہ کہتے ہیں ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ دوستو اللہ والے اسی کم وقت میں اتنی عبادتیں کرتے ہیں، اللہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا شمار نہیں۔ ایک بزرگ کے متعلق لکھا، مولانا فضل علی کے متعلق، کہ وہ وضو کر کے اپنے کھیت میں کام کرنے کے لیے جاتے تھے، صبح سے لے کر شام کو جب واپس آتے تھے تو جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ نے دن بھر میں کیا کیا تو وہ کہا الحمدللہ دن بھر میں نے کھیت میں کام کر کے 70,000 بار اللہ اللہ کہا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کا جسٹس تھے، وکیل تھے، اور وکیل کے ساتھ ساتھ پورا دن دارالقضا میں بیٹھے ہوتے تھے، لیکن پورا دن دارالقضا میں گزرنے کے بعد تھکن نہیں ہوتا تھا۔ جب رات ہوتی صبح سے پہلے 200 رکعت نفل روزانہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے سارے مشغولی کے باوجود، اپنے آپ تاجر تھے، کپڑا فروش تھے، لیکن اس کے باوجود 2 ختم قرآن 24 گھنٹے میں کر لیا کرتے تھے۔ یہ اکابرین کیا تھے؟ یہ اکابرین وہی نہ تھے جو ہم جیسا تھے۔ انہوں نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا اور ہم نے اپنے وقت کو ناکام کرنے کی کوشش کی۔ اللہ ہم سب کو اپنے وقت کو وقت سمجھنے کر اللہ کے یاد کرنے کی، زیادہ سے زیادہ اللہ اللہ کہنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔